بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے گھر والے اسے دیوانی کہتے تھے۔ وہ واقعی دیوانی تھی، مدینے کی دیوانی۔ اسے بچپن سے ہی مدینے صلی اللہ علیہ وسلم والے شہر دیکھنے کی تمنا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار صفائی کی سعادت حاصل کرتی۔ گھر میں وہ جب بھی جھاڑو دیتی، اس کے تصور میں مدینے کی گلیاں آ جاتی تھیں۔ کبھی وہ کعبے کے صحن میں بیٹھی ہوتی تھی تو کبھی گنبد خضرا کے سامنے۔ اس کو یہ لگن، یہ تڑپ بچپن سے ہی عطا ہو گئی تھی۔ یہ تڑپ بھی ایک سعادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیبوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی تڑپ ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے 6-7 سال کی عمر سے ہی اس نے اپنا جیب خرچ ایک ٹین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے اسے جو پیسہ بھی ملتا وہ اسے ٹین میں ڈال دیتی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تھی، اس لیے جیب خرچ کچھ خاص نہیں ملتا تھا۔ نور نام تھا اس کا۔ نور کے گھر والوں کو 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے جمع کیے پیسوں کو گن رہی تھی تو اس کی امی نے دیکھ لیا۔ بچی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ یہ پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ نور کی والدہ نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ نور کو اپنی 6 ماہ کی محنت پہ پانی پھرتا نظر آیا۔ امی، یہ مدینے کے ہیں، یہ نہ لیں آپ۔ نور نے اپنی والدہ سے التجا کی، مدینے کے ہیں۔ نور کی والدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ کس نے دیے تمہیں؟ چوری تو نہیں کی؟ اس کی والدہ نے نور کے قریب بیٹھتے ہوئے اس بار ذرا نرمی سے پوچھا۔ نہیں امی، یہ میں نے جمع کیے ہیں۔ نور نے فخر سے، اس کے لہجے میں اب خوشی جھلک رہی تھی۔ نور نے اپنی والدہ کو ساری بات سمجھا دی۔ ساری بات جان کر اس کی والدہ حیران رہ گئیں۔ اسے فخر ہوا کہ اس نے نور جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تڑپ، اتنی لگن کے ملنے والے چند روپے بھی جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس عمر میں بچوں کو کھانے پینے کا لالچ ہوتا ہے، مگر اس کو مدینہ دیکھنے کا لالچ تھا۔ لالچ بری بلا ہے، مگر اس کو مدینہ دیکھنے کا لالچ تھا۔ لالچ بری بلا ہے، مگر ایسا لالچ سعادت ہوتا ہے۔ نور کی والدہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دل سے دعا دی، بیٹے تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، نور کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جمع پونجی بھی بڑھتی رہی۔ بہت کچھ بدل گیا، مگر نور کا شوق نہ بدلا، اس کی تڑپ اور محبت نہ بدلی۔ اس کا آج بھی وہی معمول تھا، گھر سے جو بھی ملتا ٹین میں ڈال دیتی۔ اس کے گھر والے بھی کبھی کبھار اس ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ نور کو منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ ایک رات نور نے ٹین سے وہ سارے پیسے نکال کر گنے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار اس نے نوٹوں کو چوم لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اتنے ہو گئے تھے کہ نور آسانی سے عمرہ کر سکتی تھی۔ وہ خود کو مکہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ اور سبز گنبد آنے لگے۔ اس نے اپنے ابو سے بات کی اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح کچھ پیسے جمع کر اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں۔ اس کے والد نے نور سے وعدہ کیا کہ وہ 2-4 ماہ تک بندوبست کر لیں گے۔ نور کے لیے 2-4 ماہ 2-4 صدیاں بن گئے۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ نور کے والد نے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ عین ممکن تھا 15-20 دنوں تک باپ بیٹی عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے غفلت میں سوئے ہوئے ہم خطاکار انسانوں کو جگانے کے لیے زمین کو ہلا دیا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی، جس میں کشمیر کے کئی گاؤں شہروں کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ لوگ بے یارو مددگار ہو گئے۔ نہ رہنے کو چھت رہی، نہ کھانے کو کوئی سامان۔ بے شمار لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے۔ امدادی کارروائیاں شروع ہو گئیں، جس میں حکومت اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہم وطنوں کے دکھ کا مداوع کرنے امٹ پڑے۔ کھانے پینے کے سامان سمیت پہننے اوڑھنے کو جو بھی میسر ہوا لے کر پہنچے۔ نور کو بھی اس حادثے کا علم ہوا تو اپنے ہم وطنوں کے دکھ پر وہ رو پڑی۔
मदीने और मदीने वाले की दीवानी हो और दर्द दिल ना हो, ये कैसे हो सकता था। नूर ने अपनी तमाम जमा पूंजी जलजला जदगान को अतिया कर दी। इसने कहा था कि इस वक्त इन पैसों की मेरे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। उम्रा फिर कर लूँगी। मेरे इर्द गिर्द लोग भूखे मर रहे हैं और मैं उम्रा करने चली जाऊँ तो बरोज़े क़यामत कहीं मुझसे मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दिया कि मेरी उम्मत खाने पानी को तरस रही थी तो तुमने क्या किया, तो मेरे पास क्या जवाब होगा। ठीक 6 माह बाद नूर का रिश्ता आ गया। लड़का सऊदीया में अपना बिजनेस करता था। छान पटक के बाद हाँ कर दी गई। लड़के वाले 1 माह बाद निकाह मांग रहे थे। नूर के घर वालों की अगरचे कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया और 1 माह बाद दिन मुकर्रर कर दिया। शादी हो गई। नूर दुल्हन बनकर के अपने ससुराल चली गई। शादी के 15 दिन बाद लड़का वापस सऊदीया चला गया। उसने नूर से कहा था कि वो इसे जल्द अपने पास बुला लेगा और 2 माह बाद नूर सऊदीया जाने के लिए जहाज़ में बैठी थी। ये पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीने की फ़्लाइट थी। नूर का शौहर मुस्तकिल मदीने में ही रहता था, वहीं इसका कारोबार था। एयरपोर्ट पे नूर का शौहर उसका इंतज़ार कर रहा था। नूर नम आंखों से मदीने की पाक ज़मीन पर खड़ी सोच रही थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। वो जो मदीने को देखने की मुंतज़िर थी, उसे मदीने का मकीन बना दिया गया था। अपनी किस्मत पर रश्क करती वो गाड़ी में बैठी और घर जाने की बजाय सीधी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ते ही इसकी आंखों से अश्कों का समंदर बह निकला। इसने अपने जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए और गुंबद खज़रा के सामने जा पहुंची। नूर के इस वक्त क्या जज्बात थे वो ही समझ सकती थी। बस नमाज और शुक्राने के नफिल पढ़कर वो शौहर के साथ उम्रे के लिए मक्का की तरफ रवां दवा थी। पहाड़ों को देखकर वो सोच रही थी कि ये 1400 साल से यहाँ खड़े हैं और कितने खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। काबे पर नज़र पड़ते ही इसके एक बार फिर वही जज्बात थे। वो आंसुओं और सिजदे के ज़रिए अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने इसकी लगन, तड़प और मोहब्बत को मंजिल बख्शी थी। सच है, लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है। मदीने को देखने की ख्वाहिशमंद वहाँ की मकीन बन गई थी। उसे याद ही नहीं था कि इसने कितने उम्रे किए थे। उसका हर ख्वाब पूरा हो गया था। वो दीवानी थी और मदीने की पाक गलियाँ। उसे माँ ने दुआ दी थी, बेटी तेरे नसीब में हमेशा मदीना हो, और वो मदीने की होकर रह गई थी। उम्रे के लिए बचपन से जोड़े गए पैसे मुश्किल वक्त में खल्के खुदा जल्ले जलालहू को देने वाली को अल्लाह जल्ले जलालहू कैसे मायूस कर सकता था भला। अल्लाह जल्ले जलालहू पाक हम सब को ऐसी लगन और मोहब्बत नसीब फरमाए। बार बार अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।